آیت نمبر 12 سورہ جاسیہ پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے عجائبات بیان فرمائے، اور اسی طرح جو اللہ تعالی نے ایک انوکھے طریقے پہ اس مخلوقات کو پیدا کیا اس کو بیان فرمایا۔ اور اب یہاں سے رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ہے، چاہے اس کا تعلق آسمانوں سے ہے، زمینوں سے ہے، اور درمیان فضا سے ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کام میں لگا دی، تمہارے تابع کر دی۔ اب مثلا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا تذکرہ کیا کہ فرمایا کہ رب ذوالجلال ہی وہ ذات ہے کہ جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا۔ اب دیکھیں سمندر یہ کتنی خوفناک جگہ ہے، اور زمین کا تقریباً 71% حصہ اس پانی پہ مشتمل ہے، اور بڑے ہی دشوار اور مشکل راستے ہیں سمندر کے، لیکن رب ذوالجلال نے انسان کو ایسی قوت دی، طاقت دی، اور انسان کو ایسا ذہن دیا کہ اس انسان نے سمندر کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے بحری جہاز چلا دی۔ اب دیکھیں ویسے تو سمندر میں اگر تھوڑا سا کوئی ایک لوہے کا ایک ٹکڑا بھی یا چھوٹا سا پتھر بھی پھینکے تو وہ اس کی تہہ میں چلا جائے گا، پانی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہی کشتی، وہی بحری جہاز جو کہ ہزاروں ٹنوں کے حساب سے سامان سے بھی بھرا ہوا ہے، اور اس کا خود اپنا بھی اتنا بڑا وزن ہے، لیکن وہ بڑے آرام سے پانی کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کشتی اور جہاز جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح اس پہ نظر آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، بالکل ڈوب کے تہہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے بڑے آرام سے چلتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا نا، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، سخر لکم البحر، جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو، یعنی تمہارے تابع کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا۔ کیوں؟ لتجری الفلک، تاکہ چلے کشتیاں، فیہ، اس سمندر میں، بامرہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے سمندر میں کشتیاں اور بحری جہاز چلیں۔ کیوں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں اللہ کے فضل سے مراد تجارت ہے، اور ویسی بھی جو تجارت ہے اس کا 80% حصہ جو ہے وہ سمندر سے وابستہ ہے، خاص طور پہ بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ بین البراعظمی، اور اسی طرح جو ملکوں کے درمیان تجارت ہے وہ زیادہ تر اس کا دار و مدار ہی سمندر پہ ہے، بحری جہازوں پہ ہے۔ اور حلال مال اور حلال کمائی، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے سمندروں کے ذریعے تجارت ہوتی ہے، اور اس تجارت میں اللہ تبارک و تعالی جو حلال طیب مال دیتے تو اس کو فضل سے جو ہے نا وہ تعبیر کیا۔ فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، یعنی تجارت کر کے حلال مال کماؤ، ایک۔ اور دوسرا اسی طرح دیکھیں، یہ تو سمندر کا ایک فائدہ ہو گیا نا، سمندر کے اندر بہت زیادہ موتی، ہیرے، جواہرات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، اور پھر سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آبی مخلوقات ہیں ان میں سے ایک صرف مچھلی کو لے لے کتنی قیمتی ہے، اور پوری دنیا میں بہت سارے لوگوں کی معیشت کا دار و مدار ہی مچھلی پہ ہے، اور ملکوں کے ملک سپلائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لحم طریہ قرار دیا ہے، پاکیزہ گوشت ہے جو بغیر ذبح کرنے کے لیے بھی جو حلال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی سمندر میں تجارت بھی کرو سمندری راستوں سے، اور دیگر سمندر سے ہیرے، جواہرات اور دیگر جو مچھلی کی صورت میں وہ چیزیں میں سمندر سے نکالو اور ان کو استعمال کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی یہ ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں،
سمندر کے ذریعے، اور ان نعمتوں کو استعمال کرو، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور فضل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سمندر ہمارے تابع کر دیا، ورنہ انسان کے کہاں بس میں تھا۔ ایک چھوٹی سی سواری ہے، کوئی بھی کسی قسم کی سواری ہے، جانور والی سواری ہے، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ انسان کے قابو میں نہیں۔ ابھی اس سے پہلے گزرا کہ جب کوئی انسان سواری میں بیٹھے تو کیا پڑھے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کر دیا، ہم تو اس کو اپنے قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ انا الی ربنا لمنقلبون، ہم نے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، ریل گاڑی ہے، دیگر جانوروں کی جو سواریاں ہیں، یہ ساری کی ساری رب ذوالجلال نے انسان کے تابع کی ہیں، اور انسان کو عقل دیا ہے، وگرنہ انسان کہاں بھی ان کو اپنے قابو میں لا سکتا ہے۔ اور جب یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے، تو فرمایا تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں اور دیں گے۔ اور آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور تو تابع کر دیا تمہارے، یا کام میں لگا دیا تمہارے، ما وہ فی الارض جو زمین میں ہے، وما اور وہ وَسَخَّرَ لَكُمْ اور تابع کر دیا تمہارے، یا کام میں لگا دیا تمہارے، ما وہ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، مینو اپنی طرف سے، کہ وہ مخلوقات اور وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ جو زمین میں ہیں، یا ان کے درمیان سے اس کا تعلق ہے، وہ ساری اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے تابع کر دی۔ اب دیکھیں آسمان کی طرف دیکھیں کہ وہاں ستارے ہیں، وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے، چاند، سورج، اور اسی طرح آسمان کی چھت، پھر درمیان میں بادلوں کا آنا جانا، پھر ہوا، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے۔ زمین پہ دیکھیں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، راستے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بنا کے رہے انسان، یہ تیرے فائدے کے لیے تیرے تابع کر دی ہیں، اور اتنی چیزوں سے تو فائدہ حاصل کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل بھی دی ہے، اور عقل کو صحیح استعمال کر کے اگر تو غور و فکر کرے گا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی، کہ جو رب ذوالجلال یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قیامت میں دوبارہ انسانوں کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، اور جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہ اکیلا بادشاہ ہے، وہ اکیلا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ غور و فکر یہ بھی اگر کوئی انسان اس کو صحیح استعمال کرے گا تو پھر حق کی طرف لے کے جائے گی نا، وگرنہ آج دیکھیں کہ سائنسدانوں نے، خاص کر جو کفار کے سائنسدان ہیں، انہوں نے کتنی ایجادات کر لی ہیں، لیکن اپنی غور و فکر کو اس طرف لگایا، اور اسی چیز کو اگر تھوڑا سا صحیح سمت پہ لگا دیں تو رب ذوالجلال کی ساری قدرت ان کے سامنے، لیکن وہ اس طرف لگا نہیں رہے نا۔ تو فرمایا کہ جو اپنی غور و فکر کو صحیح سمت پہ لگائے گا نا، اس کو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی، اور بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی نشانیاں دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، فائدہ ان کو۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ۔ اصل میں یہ آیت مکی ہے، تو مکہ مکرمہ میں جو کفار کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں یہی حکم تھا کہ ان کا مقابلہ نہیں کرنا، بس ان کو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی سمجھ نہیں ان کو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انتقام لیں گے، چاہے دنیا میں لیں یا آخرت میں لیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ایام مقرر ہیں ان کے لیے، ان کو یہ جانتے نہیں اور ان پہ ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ضرور بدلہ دینا ہے، چاہے دنیا میں دیں چاہے آخرت میں دیں۔ تو اس لیے فی الحال مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ نے ان کو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا قتال نہیں کرنا۔ یہ مکہ مکرمہ میں تھا، لیکن جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آگے اور ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے کہ جن کے ساتھ بڑی لڑائیاں ہوئیں اور ان پہ بڑا ظلم ہوا، کہ وہ اب کفار کا مقابلہ کریں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ اور پھر بدر سے وہ مقابلہ شروع ہوا، تو فتح مکہ میں جا کر وہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا بھی زور ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حنین میں جو کے ارد گرد تھے ان کا، اور یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں رومیوں کا غرور بھی جو ہے وہ خاک میں ملا دیا۔ تو مکہ مکرمہ میں جو حکم تھا کہ صبر کرنا ہے، اس کی ایک وجہ یہ تھی تاکہ
اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، پھر ریاست بھی نہیں تھی، کہ وہ ریاست یہ ایک بڑی مضبوطی کا حصہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سارے سخت گیر گروہ بڑے بڑے مزین ناموں سے جو ہے نا وہ اٹھ کے جنگ شروع کر دیتے ہیں، لڑتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو پیس دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ من حیث ریاست ان کے پاس کوئی وہ طاقت ہوتی نہیں ہے، اور جو طاقت ان کے پاس ہے وہ ظاہر ملکوں کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کچل دیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں سے روک کے رکھا کہ بھئی آپ نے بالکل ان کے آگے ہاتھ نہیں اٹھانا، بس معافی والا معاملہ کرنا ہے، درگزر والا معاملہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. 13 سال صبر کیے، لیکن جب پھر مدینہ میں گئے ریاست قائم ہوئی، اور پھر ریاست کے اعتبار سے جب ٹکرائے تو پھر اللہ نے فتح بھی دی، کامیابی بھی دی. اس لیے جو بھی جہاد یا جو بھی دنیا میں کسی یعنی قوموں کے درمیان جو لڑائی من حیث الحکومت ہوگی نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور فتح بھی ہوگی. فرمایا نا، قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، یغفروا وہ معاف کر دیں، للذین ان لوگوں کو لا یرجون جو نہیں امید رکھتے یا نہیں یقین رکھتے ایام اللہ کے دنوں کا. اور یہاں ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے لیے مقرر کیے ہوں، ان کو ان کی نیکی کا بدلہ دینے کے لیے یا ان کے گناہوں کا بدلہ دینے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس سے مراد دنیا بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی. کفار کے لیے جو ہے وہ عذاب دینے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی ایام مقرر کیے ہوئے تھے، بدر بھی تھا، اور اسی طرح فتح مکہ اور حنین وغیرہ، اور اسی طریقے سے آخرت تو ہے ہی ہے. اور مسلمانوں کو خوشی دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بھی بہت سارے ایام مقرر کیے ہوئے، جس طرح بدر میں بڑی خوشی ہے مسلمانوں کو، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے دن جو ان کے لیے مقرر ہیں کسی بھی قوم کے عذاب کے لیے یا ان کو انعامات کے لیے، ان پر ان کا ایمان نہیں ہے. کیوں؟ لیجزی قومم، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے قوم کو بما اس کا کانوا یکسبون جو وہ کماتے تھے، کہ کفار کو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کیے کا بدلہ پورا دے، اور صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ ان کو بدلہ دے کر مسلمانوں کے جو ہے وہ دل ٹھنڈے کرے، چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں دے. کچھ دنیا میں دے دیا، کچھ آخرت میں بھی. اور یہ کہ اس سے مراد یہ کہ مسلمانوں نے جو صبر کیا اور کفار کی اذیتیں برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی وقت مقرر کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ایمان والوں کو ان کے صبر، ان کی استقامت اور برداشت کا بہت بڑا اجر عطا کرے گا. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان فرما دیا. فرمایا من عامل صالحا، جس آدمی نے کیا نیک عمل، فلنفسی، وہ اس کے نفس کے لیے. یعنی اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا. ظاہر ہے کوئی بھی انسان نیک کام کرتا ہے تو سب سے پہلے فائدہ اسی کو ہے. ومن اساء، اور جس نے برا کام کیا، فعلیہا، وہ اسی پر ہے. یہ اعلیٰ ضرر کے لیے، یعنی اس کا نقصان بھی اسی کو ہے. اب ظاہر ہے جو نیک کام کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ عطا کریں گے، جنت کی صورت میں، جنت کی نعمتوں کی صورت میں، دنیا میں نیک نامی اور عزت کی صورت میں. اور جو آدمی برا کام کرے گا دنیا میں بھی ذلت ہوگی، لوگ جو ہے اس کو برا بھی سمجھیں گے، پکڑا گیا تو دنیا میں سزا بھی ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اور جو برا کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہے. اس لیے ہر انسان کو دیکھ کر چلنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ثم الی ربکم، اور پھر تمہارے رب کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی قیامت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا کچھ کیا ہے. اس لیے آخرت پہ یقین رکھ کے اچھے کام کرو. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور اس میں بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بھی جو کتابیں اور جو نبوت ان میں جاری کی تھی اس میں یہی حکم تھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو بنی اسرائیل جو ہے یہ ان کے بارے میں بارہا بات ہوئی ہے کہ یہ کون ہے. اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ، ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کی جو آگے اولاد ہے وہ ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اور یہ بنی اسرائیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے زمانہ میں دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ دینی نعمتیں اس طرح
کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1400 سال ہے، اور اس دور میں لگاتار ان میں انبیاء ہیں، کوئی وقت خالی نہیں رہا، ایک وقت میں کئی انبیاء ان میں یعنی موجود ہوتے تھے۔ سب سے آخر میں جو ہے بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام آئے، لیکن مسلسل لگاتار ان میں جو ہے وہ رسول اور انبیاء آتے رہے، اور جو ان کو یاد دہانی کراتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو بتاتے رہے، ایک۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں جتنے انبیاء بھیجے کہیں بھی نہیں، سب سے زیادہ انبیاء اگر آئے تو وہ بنی اسرائیل میں آئے، بنی اسرائیل کی قوم میں۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ بھی انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی بھی عطا کی تھی۔ حکمرانیوں میں سب سے مشہور حکمرانی حضرت طالوت کی، سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکمرانی دی، پھر اس کے بعد حضرت طالوت کی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی، پھر سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اتنی بڑی اور ایسی بے مثال حکمرانی دی کہ جس کی مثال قیامت تک نہیں۔ ہواؤں پہ ان کا کنٹرول ہے، دنیا کے ہر یعنی چرند پرند اور ہر طرح کے درندوں پہ ان کا کنٹرول ہے، سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، جہاں مرضی ہوا ان کے تخت کو لے جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی حکمرانی بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی۔ اور پھر جو بڑی 4 کتابیں آسمانی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان میں پہلی تینوں بنی اسرائیل میں، تورات بھی موسیٰ علیہ السلام پہ بنی اسرائیل، زبور داؤد علیہ السلام پہ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور یہ بھی انہی کی اولاد میں سے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک تو حکمرانیاں بھی دی، اور پھر دوسرا یہ پاکیزہ رزق دیا۔ اور پاکیزہ رزق کے مراد یہاں پر جو ہے نا وہ فلسطین اور شام کا علاقہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی زرخیزیت رکھی ہے، وہاں پر ان کا مسکن تھا، اور ہر طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فراوانی کی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ دیکھیں ان کی نافرمانی بھی تھی کہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ میں بند بھی کر دیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کھلا دی، اور پانی بھی ان کے لیے جاری چشمے جاری کر دی، اور اس وقت کی پوری دنیا پہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے دی، بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب، والحکم، اور حکومت۔ اور اس حکم سے مراد حکمت اور دانائی بھی ہے، کہ بڑے بڑے حکمت اور یعنی حکمت سے معمور اور دانا لوگ ان میں پیدا ہوئے، اور قوت فیصلہ بھی اللہ نے عطا کی انہیں۔ والنبوت، اور نبوت بھی عطا کی۔ ورزقناہم، اور اللہ فرماتے ہم نے ان کو دی من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے۔ وفضلناہم، اور ہم نے ان کو فضیلت دی علی العالمین، جہان والوں پر۔ وآتیناہم بینات من الامر، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دین کی واضح نشانیاں عطا کی۔ اب دین جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت عطا کی تھی، یا امر سے مراد دین ہے، کہ دین اور شریعت جو ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں جو انبیاء علیہ السلام بھیجے، تو ان کو جتنی بھی ضروری یعنی ہدایات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست دی انبیاء کو، فرشتوں کے ذریعے، اور پھر انبیاء کے ذریعے بنی اسرائیل کو، اور پھر اسی طریقے سے انبیاء کی ان میں ایک زنجیر بنی رہی، مسلسل انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے انہیں بڑی واضح طور پہ نشانیاں دیں اپنے دین کو جو ہے نا وہ نافذ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بگاڑ فوراً پیدا کرتے تھے، اللہ کے نبی آ جاتے تھے، ان کو سمجھاتے رہتے تھے، لیکن جب انبیاء کا سلسلہ خاص طور پہ منقطع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو تورات اور اسی طرح جو انجیل کتابیں دی تھی، انہی میں انہوں نے تحریف شروع کر دی، اور ان میں تبدیلی کر کے، اور وہ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تاکہ وہ اس علم کے ساتھ وابستہ ہو کر اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے، اسی علم کو انہوں نے اختلاف کا ذریعہ بنا لیا۔ کسی نے جو ہے نا اس میں سے کچھ باتیں نکال کے ایک رستہ بنا لیا، کسی نے دوسرا بنا لیا، کسی نے تیسرا بنا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اختلاف کیا ہے یہ صرف ضد و عناد کی بنیاد پر ہے، خاص طور پہ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنو اسماعیل میں سے ہیں، کہ حضرت ہاجرہ ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اسی میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں رہا، اور سال ہا سال گزر گئے، برس ہا برس گزر گئے، ہزاروں انبیاء ان میں آئے،
اب آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں بھیج دیا، تو اب ان کو سب سے بڑا یہ حسد تھا کہ آخر زماں پیغمبر جو ہم میں کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا، عرب میں کیوں آ گیا۔ صرف اس ضد و عناد کی بنیاد پر بہت سارے یہودیوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو ضد و عناد کا کوئی علاج نہیں ہے، دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنے ضد اور عناد پہ اڑ جائے اس کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ یہود و نصارہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، اس کی بنیاد صرف ضد و عناد ہے، وگرنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اس طرح معلوم ہے جس طرح ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اللہ، اپنے اسلام کی ساری نشانیاں پہلی کتابوں میں موجود تھی اور وہ یہ باقاعدہ پڑھتے تھے، بلکہ ان کے جو ظالم تھے کعب بن اشرف یہودی جیسے بڑے بڑے محرفین، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نشانی تھی اس کو ہٹا کے اس کی جگہ ایسی نشانی اور لکھ دیتے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پائی جاتی، کہتے دیکھو جی ہم نے تو بڑا غور و فکر کیا، ہمیں تو کوئی نشانی نہیں ملی، تو اس میں تو اس کے علاوہ اور لکھی ہوئی ہے، ان کی تو ان میں وہ نشانیاں ہی نہیں، لیکن صرف ضد و عناد کی بنیاد پہ بس، جس طرح کہ شیطان نے حسد کیا نا بھائی خلیفہ ان کو کیوں بنا دیا، مجھے کیوں نہیں بنایا۔ اللہ وآتیناہم، اور ہم نے دی ان کو بینات من الامر، یہ امر سے بڑا دین ہے، دین کی واضح نشانیاں، فمختلفوا، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، الا مگر، من بعد، بعد اس کے، ما جاءہم العلم، کہ ان کے پاس آ گیا علم، کہ انہوں نے جو اختلاف کیا ہے وہ ان کے پاس علم آنے کے بعد جان بوجھ کے کیا، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، اور فرمایا کہ اب تو انہوں نے اختلاف کر لیا اور اپنی اپنی راہیں نکال لی اور آپ کو نہیں مان رہے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ بتا دے گا کون حق پہ کون باطل پہ، اور ان یہود و نصارہ کو بھی بالکل واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے جو ہے وہ گمراہ تھے اور ہم کس راستے پہ تھے۔ فرمایا نا ان ربک، بے شک تمہارا رب، یقضی، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، ان کاموں میں، کانوا فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، کہ جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی فیصلے سے مراد یہ کہ وہاں ان کو بدلہ دیا جائے گا اور ان کو باقاعدہ جو ہے ان کی سرکشی کا بدلہ ملے گا کہ تم نے ایک سرکشی کے طور پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا انکار کیا، اب جو ہے اس کے مزے لو، اور ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور پھر سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔